بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انجینئر علیم رضا کی بدبختی اور بدنصیبی، یہ شخص اتنا گھٹیا اور گرا ہوا گندا انسان ہے کہ اس کی زبان سے، اس کی گندی اور بیہودہ زبان سے نہ علماء محفوظ رہیں، نہ اولیاء محفوظ رہیں، نہ صحابہ کرام محفوظ رہیں۔ اور پھر اس سے آگے بڑھ کر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک ہوتا ہے، اس وقت بھی اس نے اپنی زبان کو قابو میں نہیں رکھا ہے۔ اس سے پہلے اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے لیے فالتو کا لفظ استعمال کیا تھا۔ کاش اسی وقت اس کی زبان پر لگام دے دی جاتی تو یہ سب کچھ نہ ہو رہا ہوتا۔ ذرا دیکھیں گے کس طرح سے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے لیے فالتو کا لفظ استعمال کر رہا ہے۔ تو نمازیں ہیں 5، رکھتے ہیں ٹوٹل 17، پانچوں کی ملا کے، فجر 2، ظہر 4، عصر 4، 3 مغرب، 4 عشاء۔ باقی جتنی نمازیں ہیں ان کا نام ہی ہے نفلن، اور حیران کن بات، عربی میں نفل کہتے ہیں فالتو کو۔ مال غنیمت کے لیے ہے انفال، جس کا نام ہی ہے فالتو، اس کو یہ کہہ رہے ہیں اس کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی۔ یہ کہتے ہیں نہیں ہم سنتے کہہ رہے ہیں، جس سنت کا لفظ کسی حدیث میں موجود نہیں ہے۔ حدیث میں 2 ہی الفاظ ہے، فرض اور نفل۔ سنت فقہا کی ٹرم ہے کہ وہ نوافل جو نبی علیہ السلام نے ہمیشہ پڑھے، ہم کہتے ہیں یہ سنت موقدہ ہیں۔ یہ وہ فالتو ہے جو حضور شوق سے کیا کرتے تھے، فالتو، ناٹ فرض۔ یہ وہ فالتو ہے جو حضور نے کبھی کیا کبھی نہیں کیا، غیر موقدہ ہے فالتو۔ دیکھیں انجینئر مرزا علی جب یہ لفظ بول رہا تھا نا کہ وہ فالتو جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شوق سے کیا کرتے تھے، یا وہ فالتو جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کیا کرتے تھے یا کبھی نہیں کیا کرتے تھے، تو جو سامنے بیٹھا ہوا شخص تھا اسی وقت اٹھ کر جو ہے اس شخص کے چہرے کے اوپر تھپڑ مارنا چاہیے تھا، اس لیے کہ کیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ ساری باتیں برداشت کی جا رہی ہیں۔ کیسے کوئی شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے حوالے سے فالتو کا لفظ استعمال کر سکتا ہے۔ فالتو کا لفظ ہر کوئی جانتا ہے کہ اردو زبان میں یہ نگیٹیو معنی میں استعمال ہوتا ہے، پوزیٹیو ورڈ نہیں ہے۔ اگر آپ کسی سے گفتگو کریں، گفتگو کے دوران آپ اس کو یہ بول دیں کہ تمہاری باتیں تو فالتو باتیں ہیں، تو اس کا پارا چڑھ جاتا ہے۔ آپ کسی کو کہہ کے دیکھیں تم فالتو باتیں کر رہے ہو تو فوراً غصہ ہو جائے گا۔ انجینئر مرزا علی سے کہا جائے کہ تم جتنی بھی باتیں کرتے ہو سب کی سب فالتو کی ہیں، تو اس کا پارا آسمان پہ چڑھ جائے گا۔ اگر یہ کہا جائے کہ تمہارے جو والد تھے، تمہارے جو باپ تھے، وہ فالتو شخص تھے اس لیے کہ انہوں نے تم جیسا گندا انسان پیدا کیا، تو ظاہر ہے ان باتوں کو برداشت نہیں کیا جا سکے گا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کس طرح سے یہ باتیں برداشت کی جا رہی ہیں؟ بس یہ کہہ دیا گیا ہے عربی زبان میں تو نفل کا لفظ فالتو کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ یہ کس قدر گھٹیا باتیں ہیں، اور یہ دعویٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنتوں کے لیے سنت کا لفظ استعمال نہیں کیا ہے بلکہ نفل کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، یہ جہالت کی باتیں ہیں، اور جہالت کی باتوں کو لوگ نہ جانے کس طرح سے سن رہے ہیں۔ بھئی جہاں نفلوں کا ذکر آیا ہے اور سنتوں کا ذکر آیا ہے، باقاعدہ حدیثوں کے اندر سنت کا لفظ استعمال ہوا ہے، وہاں پہلی بات تو یہ کہ اگر سنت کا لفظ نہ بھی استعمال ہوا ہوتا، نفل ہی کا لفظ استعمال ہوا ہوتا، تو تب بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تم اس جملے کی نسبت کیسے کر سکتے ہو؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زائد نمازوں سے متعلق تم فالتو کا لفظ کیسے استعمال کر سکتے ہو؟ حدیث ترمذی کے اندر موجود ہے، وہاں لفظ آیا ہے کہ من ثابر علی سنتین عشرۃ رکعۃ من السنہ، تو یہاں سنت ہی کا لفظ آیا ہے کہ جو 12 رکعتوں کا اہتمام کر لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سنت رکعتوں کا اہتمام کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں اس کے لیے گھر بنائیں گے۔ تو یہاں سنت کا لفظ استعمال ہوا ہے، تو اس قدر جاہل شخص ہے۔ ایسے ہی جو نفل کا لفظ بولا جاتا ہے تو یہ تو اتنا عمدہ لفظ ہے اور مہذب لفظ ہے کہ یہ نماز کے ساتھ یا روزے کے ساتھ یا صدقے کے ساتھ استعمال ہوتا ہے۔ اس کی تعریف یہ کی گئی ہے کہ ما کان زائدن عن الواجب صدقۃ کان ام صلاۃ ام صیاما، کہ نفل کہتے ہیں جو واجب فرائض سے زائد ہو، چاہے وہ صدقہ ہو یا نماز ہو یا روزہ ہو، اس طرح سے اس کو بولتے ہیں نفلی صدقہ، نفلی نماز، نفلی روزہ، اس طرح سے استعمال ہوتا ہے، اور مال غنیمت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو اس لفظ کو فالتو کے معنی میں لے کر پھر اس طرح سے مذاق اڑانا، یہ کس طرح سے صحیح ہو سکتا ہے؟ دیکھیں اگر دین کی کسی بھی چھوٹی سے چھوٹی چیز کا کوئی شخص مذاق بناتا ہے، یہ شخص جو ہے اس کا موقف یہ ہے غالباً کہ بس
جو فرائض ہیں ان کو پڑھ لینا چاہیے اور سنت وغیرہ جو ہیں ان کو ترک کر دینا چاہیے. تو اسی کو آدمی مہذب الفاظ میں بھی بول سکتا ہے. یہ باتیں مہذب انداز میں بھی کہی جا سکتی ہیں کہ فرائض کو پڑھ لے آدمی، جو نفل نمازیں ہیں، سنت نمازیں ہیں، تو ان کو اگر ترک کر دیتا ہے تو کوئی گنہگار نہیں ہوگا. اگر کسی کا یہ موقف ہے تو مہذب انداز میں اس کو اس طرح سے بولا جا سکتا ہے. لیکن اتنے گھٹیا لفظ استعمال کرنا شروع کر دینا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے باقاعدہ کہ یہ وہ فالتو ہے جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شوق سے کیا کرتے تھے، تو یہ کتنی گھٹیا تعبیریں ہیں، کتنا گھٹیا لفظ استعمال کیا گیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے. دیکھیں، اگر آپ کا تعلق دنیا کے کسی بھی فرقے سے ہو، چاہے آپ سنی ہوں یا آپ شیعہ ہوں، آپ یہ تعبیر کی جو جملہ بولا ہے یہ شخص نے، اسے لکھ کے لے کے چلے جائیں اپنے دارالافتاء اور مفتی کے پاس میں اور ان سے جا کے پوچھیں کہ ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے بارے میں یا نفل نماز کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ یہ وہ فالتو ہے جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، تو اس شخص کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو یقین جانیے آپ کسی بھی دارالافتاء کے اندر چلے جائیں، وہاں سے اس شخص کے اوپر کفر کا فتویٰ آئے گا. دین کی کسی بھی چھوٹی سے چھوٹی چیز کا مذاق بنانا اور یہ جانتے ہوئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چیز ثابت ہے پھر بھی اس کا مذاق بنانا، اس کی توہین کرنا، پوری امت مسلمہ اس بات میں متفق ہے کہ کفر ہے. ایسا شخص اسلام سے نکل جاتا ہے. یہ دیکھیں علماء نے کیا کیا لکھا ہے. جو ہندوستان، پاکستان وغیرہ کے علماء ہیں ان کو تو چھوڑ دیجیے، آپ عرب علماء کو دیکھیں وہ کیا لکھتے ہیں. شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ فالاستہزاء بالجنت او بالنار او بالاسلام عموما او بالتوحید او بالصلاۃ او بالزکاۃ او بشیء من الدین ردۃ باجماع المسلمین، کہ جنت کا مذاق بنانا، جہنم کا یا اسلام کا، توحید کا یا نماز کا مذاق بنانا. یہاں نمازی کا تو مذاق ہو رہا ہے نا، فالتو کہا جا رہا ہے، یا زکوٰۃ کا یا دین کی کسی بھی چیز کا، تو مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ یہ ردت ہے، آدمی مرتد ہو جاتا ہے. ونواقض من نواقض الاسلام، اور اسلام کو توڑ دینے والی چیزوں میں سے ہے. ذکرہ ائمۃ العلم فی باب حکم المرتد، مرتد کے جو احکامات ہیں وہاں اہل علم نے ان باتوں کو ذکر کیا ہے. ایسے ہی ایک اور عالم ہیں عرب کے، شیخ صالح المنجد، انہوں نے لکھا ہے کہ المستہزئ باللحیۃ او الثوب الموافق للسنہ فی الطول او بغیر ذلك من السنہ یکفر اذا كان يعلم ثبوت ذلك عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم لأنه يكون مستہزئا بقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم وفعله، کہ اگر کوئی داڑھی کا مذاق بناتا ہے یا ایسے لباس کا جو سنت کے مطابق ہے یا اس کے علاوہ کسی سنت کا مذاق بناتا ہے تو اس کی تکفیر کی جائے گی، جبکہ وہ اس بات کو جانتا ہو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اس لیے کہ یہ شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کا یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل کا مذاق بنانے والا ہے. تو یہ جو شخص ہے انجینئر مرزا علی، اس شخص کو توبہ کرنی چاہیے اور اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایسے الفاظ ہرگز استعمال نہیں کرنے چاہیے. اگر یہ شخص توبہ نہیں کر، اس لیے کہ اس نے جو جملے بولے ہیں جانتے ہوئے بولا ہے نا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چیزیں ثابت ہیں، پھر بھی اس کے باوجود بھی فالتو کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. تو اس شخص کو توبہ کرنی چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہدایت سے نوازے، عقل سلیم عطا کرے کہ محض علماء سے بغض کی بنیاد پر یہ شخص کہاں تک چلا گیا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.